السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم 12 خلفاء سے اہل سنت کون سے مراد لیتے ہیں؟ کیا اہل سنت میں اس طرح کے دلائل، حوالہ جات، کوئی ایسے علماء کرام موجود ہیں، ایسے حوالے موجود ہیں کہ جو ان 12 ائمہ سے، 12 خلفاء سے ائمہ اطہار مراد لیتے ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجۃ الوداع میں آپ نے حضرت جابر بن سامورہ، اس روایت کے راوی ہیں، جو روایت طبرانی المعجم الکبیر میں موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 19 پر، آپ نے فرمایا، حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں، کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، 12 خلفاء۔ اب اہل سنت وہ 12 خلفاء کن کو مانتے ہیں؟ کیا ان سے مراد ائمہ اطہار ہیں یا ان سے مراد بنو امیہ و بنو عباس کے خلفاء ہیں؟ آج انشاءاللہ الرحمن اس ویڈیو میں تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ حوالے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ خلفاء ائمہ کی تعداد 12 ہے۔ 4 والی بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر 4 کوئی کہتا ہے تو سمجھو اس نے ڈنڈی ماری ہے، ڈنڈی۔ اب 4 تو ہمارے سامنے ہیں جن کو اہل سنت عمومی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ 4 ہیں۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے 8 اور کون سے ہیں، تو اس میں شامل کیا جاتا ہے حضرت حسن علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے معاویہ ابن ابی سفیان کی باری، اس کے بعد آ جاتی ہے یزید بن معاویہ کی باری، اس کے بعد آ جاتی ہے مروان بن حکم کی باری، اور اس کے بعد جو چلتے چلاتے پھر عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں اس میں، اور پھر اس میں آتے ہیں حضرت امام المہدی۔ اچھا، اس بات سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اور خصوصی طور پر آج جو میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں، اس بات سے کسی نے انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ تفسیر ابن کثیر جو کہ دارالفکر بیروت لبنان کا چھاپا ہے، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، وہ معنی ھذا الحدیث، اور اس حدیث کا معنی یہ ہے البشارہ، جو بشارت حضور نے دی ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، بوجود 12 خلیفۃ صالحا یقیم الحق والعدل، کہ ان کے وجود کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے، جو حق کو قائم کریں گے، صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، عدل قائم کریں گے، فمنہم والظاہر فمنہم المہدی، اور اس بات سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ان میں سے ہے ایک امام مہدی علیہ السلام۔ اب اس بات کا انکار نہیں ہے، امام تفسیر ابن کثیر نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ ان 12 میں ایک امام ہے، امام مہدی علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا 12 ہوں گے۔ اب یہ بات بھی قابل غور ہے اور سب نے تسلیم کی ہوئی ہے کہ یقیم الحق والعدل، وہ حق کو قائم کریں گے، عدل و انصاف کریں گے، یہ بھی شرط لازم ہے۔ میں ابھی حوالہ جات بعد میں رکھوں گا، تجزیہ چھوٹا سا مقدماتی جو ہے آپ کے سامنے مقدماتی گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ بات بھی لازم ہے کہ امام مہدی بھی ان میں سے ہے، ان میں سے ایک امام مہدی ہے، اور یہ بات بھی لازم ہے یقیم الحق والعدل، وہ حق کو، عدل کو قائم کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم۔ آپ نے فرمایا کہ صالح اور نیک، اللہ نے فرمایا صالح نیک ایمانداروں کو خلافت دی جائے گی۔ اب یہ بات لازم ہے، پکی ہے،
اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور علماء محدثین علماء اہل سنت سے یہ ثابت ہے کہ وہ جو 12 ہوں گے یقیم الحق والعدل، عدل کو قائم کریں گے، حق کی بات کریں گے، انصاف کریں گے، عدل کریں گے. اور اس کے بعد آپ کے سینہ اطہر پر جو قرآن اترا اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ ایمان لائیں گے، ایمان والے ہوں گے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے. جب آپ 2 باتوں کو ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان 12 ائمہ سے مراد ہے کون. اب مجھے یہ بتائیں، پہلے 4 خلفاء کو 5 کو چھوڑتے ہیں، حضرت حسن کو چھوڑتے ہیں، اس کے بعد جتنے ائمہ جن کو اہل سنت میں خصوصاً ناسبین، اہل سنت نہیں، اہل سنت، تو جو اہل سنت ہے نا انہوں نے اس 12 سے، میں حوالے انشاءاللہ پیش کروں گا، انہوں نے ان 12 ائمہ سے ائمہ اطہار ہی لیے ہیں. اور شروع سے کیونکہ ناسبین چلتے آ رہے ہیں جن کے اندر بغض اہل بیت بھرا ہوا ہے، انہوں نے اس سے مراد جو امام لیے ہیں جن میں معاویہ ابن ابی سفیان آتے ہیں، مروان ابن حکم آتے ہیں اور دوسرے تیسرے اور یزید ابن معاویہ آتے ہیں، اور سارے انہوں نے پورے کیے 12، پک اینڈ چوز کو کہیں سے لے لیا کو کہیں سے لے لیا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا 12 ہوں گے اور پے در پے آئیں گے. اگر ہم لیتے ہیں بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء کو، ائمہ کو، تو اللہ کی قسم ہے 12 سے تعداد بڑھ جاتی، 12 سے تعداد بڑھ جاتی، کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اگر یہ بھی دیکھا جائے ایمان کی اور اسلام کی اور عدل کی، انصاف کی، ظلم و جور سے ہٹنے کی اور زمین پر عدل کو قائم کرنے والی شرط بھی جو قرآن و سنت نے لاحق کیا وہ بھی نہیں ہے انہوں نے. اب مجھے بتائیں نا کس کو آپ عادل کہیں گے؟ یزید ابن معاویہ کو عادل کہتے ہیں جس نے پورا کنبہ رسول کا شہید کر دیا، قتل کر دیا، جس کے کہنے پر، جس کے حکم پر، جس کی زیر نگرانی یہ سارا کام ہوئے، عادل ہے وہ؟ مروان ابن حکم عادل ہے؟ کون عادل ہے؟ یہ عدل و انصاف کرنے والے. اہل سنت نے یہ بات تسلیم کی ہے یقیم الحق والعدل، وہ حق کو قائم کریں گے، عدل کو قائم کریں گے. کون ہے عادل؟ مجھے بتائیں نا. ہماری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ یہ عادل ہیں، قرآن کی شرط. یہ ایسے اللہ نے ابس بات کی ہے. اگر تو یہ عادل ہیں، آپ دیکھ لے بھی، آپ دیکھ، اگر تو یہ عادل تھے، انصاف کرتے تھے، حق کو قائم، دیگر کتب حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ مروان ابن حکم نے اور کس طرح معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں ان کی قیادت میں کس طرح اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ہوئے ہیں، ان پر ان کی تنقید ہوئی ہے، اور مروان ابن حکم نے کس طرح سنت کو بدلا ہے، خطبات کو آگے پیچھے کیا ہے، سنت کو چینج کیا. یہ عادل ہے. 2 باتیں اگر ذہن میں رہیں کہ انہوں نے حق قائم کرنا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی ان 12 سے مراد کون. اب اگلی بات یہ ہوگی کہ ان 12 کو تو خلافت ملی نہیں ہے، ان 12 کو تو خلافت ملی نہیں ہے. اچھا، کسی امام کا، کسی کا حق پر ہونا اس بات کی شرط ہے کہ وہ خلیفہ بھی ہو، اس کو کرسی بھی مل جائے. آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، حضور نے کہا تھا وہ آئیں گے اور وہ خلیفہ ہوں گے. بھائی وہ خلیفہ ہی تھے، اللہ نے انہیں خلیفہ ہی چنا تھا، اللہ نے انہیں خلیفہ ہی چنا تھا. اگر دنیا نے ٹھکرا دیا اپنے لالچ، اپنے حرص کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی من مرضی کی وجہ سے، اگر دنیا نے انہیں جھٹلا دیا، انہیں ٹھکرا دیا، تو کیا نبیوں کو نہیں ٹھکرایا گیا؟ نبیوں کو بھی ٹھکرایا گیا. تو کیا جن نبیوں کو ہم جانتے بھی، جن نبیوں کو قتل کر دیا گیا، جن کا ہم نام بھی نہیں جانتے، جن کا ایک بھی ابھی شاید امتی نہ بنا ہو، کیا وہ نبی نہیں تھے؟ وہ نبی تھے نا، وہ خلیفہ تھے اللہ کے کہ نہیں؟ اللہ کے خلیفہ تھے نا. تو یہ جو نا، یہ بالکل جاہلانہ سوال ہے کہ انہیں تو خلافت ہی نہیں ملی. بھائی وہ خلیفہ تھے، بھائی وہ حکمران تھے، وہ دین کے، نبی کے دین کے وارث تھے. اگر انہیں امت نے نہیں چنا، بنو امیہ، بنو عباس نے، خلفاء، ائمہ جو کہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، جن کی قدر نہیں ڈالی. اب میں اپنی جذبات پہ تو بات کر نہیں رہا نا. اب میں آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں. 2 بات اب ذہن میں، ایماندار ہوں گے، عدل قائم کریں گے. اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو آپ آسمان سے یہ آواز سنیں گے کہ ہذا مہدی خلیفۃ اللہ علی الارض، یہ مہدی ہے، اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر. یہ معجزہ ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں نا، کسی ایک کے لیے جن ائمہ کو، جن کو آپ خلفاء کہتے ہیں، ان 12 میں شامل کرتے ہیں، یزید بن معاویہ کے لیے، مروان ابن حکم، دوسرے تیسرے، کسی ایک کے لیے آواز آئی ہو کہ ہذا خلیفۃ رسول اللہ، سنت تو ہے
نا, یہ طریقہ تو ہے نا خلیفہ کا. اور آپ نے فرمایا جو بندہ مر گیا وقت کے خلیفہ کی بیعت کے بغیر, وہ جہالت کی موت مر گیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے کیا اللہ کے پیغمبر ایسے ظالموں, ایسے قاتلین اولاد انبیاء, قاتلین اولاد نبی اور دشمنان اہل بیت, ایسے لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کہہ کے دیں کہ اگر تم نے ان کی بیعت نہ کی, یہ عقلی نقلی منطقی اعتبار سے ذرا اس پر آپ عقل لڑائیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ کہہ کے گئے کہ اگر آپ نے ان کی بیعت نہ کی تو آپ جاہل ہو جائیں گے, جہالت کی موت مریں گے. ایسے لوگوں کے لیے تو نہیں کہا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا آئمہ حضرت امام مہدی کے لیے آسمان سے آواز آئے گی اور وہ عدل کو قائم کریں گے. اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں پچھلے آئمہ میں بھی ہونی چاہیے. تو آئمہ اطہار کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں گے تو معجزات, کرامات, اللہ کی نشانیاں اور مظاہر اللہ کی طرف سے عجائب آپ کے سامنے جو ظاہر ہوں گے. اور وقت کے امام نے اپنے علم سے, اپنے حلم سے, اپنی برداشت سے, اپنی قوت سے, اپنی زبان سے, اپنی خطابت سے, اپنے صبر سے یہ ظاہر کر دیا, لوگوں کے سامنے عیان کر دیا کہ یہ وقت کا امام ہے. واضح کر دیا اللہ کی قسم. امام علی علیہ السلام جتنی جنگیں ہوئی ان تمام جنگوں میں امام علی علیہ السلام حق کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ چھوٹی دلیل ہے. امام حسن, امام حسین, ہادہ بن سید, یہ میرا بیٹا سید ہے, یہ بہت بڑی جنگ صلح اس میں کروائے گا. کیا یہ علامت نہیں تھی, یہ کرامات نہیں تھی؟ اس کے بعد بڑی بڑی چیزیں یعنی ان کے لیے تو ظاہر ہو رہی ہیں. ان میں سے کوئی ایک آپ بتائیں کہ کسی کے لیے کوئی آواز آئی ہو, کوئی کرامت ہو, کوئی واضح دلیل ہو, کوئی وقت کے لوگوں نے, کچھ نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے کتب اہل سنت سے علماء اہل سنت کی بات کرتا ہوں. حضرت شیخ سلیمان کندوری الحنفی اپنی کتاب ینابیع المودع میں لکھتے ہیں قال بعض المحققین, فرماتے ہیں اکثر بعض محققین نے یہ کہا ان الاحادیث دالۃ علی کون الخلفاء بعدہ اثنا عشر. فرماتے ہیں محققین کا یہ دعویٰ ہے, ان کی تحقیق ہے, ان کا علم یہ کہتا ہے. سلیمان کندوری مفتی اعظم قسطنطنیہ وہ فرماتے ہیں کہ محققین اس نتیجے پر پہنچے ان الاحادیث دالۃ علی کون الخلفاء بعدہ اثنا عشر, کہ وہ جو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے بعد اثنا عشرہ 12 امام ہے, ان مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیثہ ہذہ الائمۃ الاثنا عشرہ من اہل بیتہ. فرماتے ہیں کہ آپ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ان المراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مجھے بتائیں علماء اہل سنت سے جو متاخرین گزر گئے ان سے آپ زیادہ سمجھتے ہیں. ان المراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث ہی, آپ کی اس حدیث سے آپ سے مراد ھذا الائمۃ الاثنا عشر من اہل بیتہ, جو آپ کے اہل بیت کے اثنا عشرہ امام ہیں ان سے مراد یہ ہے, 12 سے مراد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں. اس کے بعد جلال الدین سیوطی نے بھی یہ کہا ان المہدی احد الاثنی عشرہ. للحاوی فتاوی میں انہوں نے ذکر کیا کہ مہدی ان میں سے ایک ہے. ابن کثیر نے کہا مہدی ان میں سے ایک ہے. یقیم الحق والعدل, حق و عدل کو قائم کریں گے, یہ ایک ہی دلیل کافی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ابن حجر مکی الحیثمی نے والظاہر ان آخرهم المہدی, انہوں نے کہا کہ اس بات سے واضح ہے کہ آخری ان میں سے مہدی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل سنت, ہاں ٹھیک ہے وہ دوسرے بھی ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دوسری طرف دلائل نہیں ہیں, دوسرے بھی ہیں بھائی. ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ امام ہے, وہ امام ہے, اور دوسرے کئی لوگوں نے لکھا, لیکن ان کا لکھنا کسی صریح نص پر موجود نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ عدل قائم کرنے والے ہوں گے, وہ اللہ کے خلیفہ ہوں گے اور نبی کے وارث ہوں گے, اور ایماندار مومنین کی شرط اللہ نے لگائی ہے. اور پھر علماء اہل سنت اس نتیجے پر نکلے ہیں کہ اگر خلفاء بنو امیہ کے خلفاء و بنو عباس کی بات کی جائے تو یہ پھر 12 پورے نہیں ہوتے, بلکہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے, تعداد میں زیادہ ہے, اور جو امت کو بتائے گئے ہیں وہ تو صرف 4-5 ہیں. تو ان سے مراد جو ہے ان المراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذه الاحادیث امام ائمۃ اثنا عشر من اہل بیتہ و عترتہ. آخری روایت جو ان تمام روایات کو انشاءاللہ الرحمن اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ واضح کر دیں گی. آپ نے یہ فرمایا نہیں ہے کہ القرآن مع اہل بیتہ, قرآن میرے اہل بیت کے ساتھ ہے. لن يتفرقا حتى يرد القرآن على مع اہل بیتہ
قرآن اہل بیت کے ساتھ، قرآن اور اہل بیت آپس میں جڑے رہیں گے، قرآن اور اہل بیت آپس میں جڑے رہیں گے، لن یتفرقا، کبھی جدا نہ ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، حتیٰ کہ حوض۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، جس کے ساتھ قرآن ہے وہ عدل کرے گا یا دوسرا کرے گا؟ العلی مع القرآن والقرآن مع علی، جس کے ساتھ قرآن ہے وہ عدل کرے گا یا دوسرا عدل کرے گا؟ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات ساری چیزیں امت کے سامنے واضح ہیں، ایمان اور عقل کی روشنی میں آپ ان کو سمجھ جائیں گے۔ لیکن اگر کہیں پہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں آپ اپنی قیمتی آراء کو مجھے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی بات سے رجوع کرنا ہوگا تو کھلے دل سے اللہ کے فضل و کرم سے رجوع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔